جب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا لیکن حکومت نہ بچا سکے۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف متحدہ اپوزیشن 23 اکتوبر 1989 کو عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا چکی تھی، جس پر 1 نومبر کو رائے شماری ہونا تھی۔ ہر طرف افواہوں، دھمکیوں اور تند و تیز بیانات کا بازار گرم تھا۔ پیپل پارٹی نے MQM اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت بنائی تھی، لیکن اتحادی اپنے راہیں جدا کر چکے تھے۔ دوسری جانب اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ وہ تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مطلوبہ تعداد پوری کر چکی ہے۔ اس کے باوجود قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر کارروائی شروع ہونے سے محض 3 روز قبل بے نظیر بھٹو جب ترکی کے سفارت خانے کے استقبالیے میں شریک ہوئے تو ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم کے ساتھ صدر غلام اسحاق خان بھی شریک تھے، جو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے مرکزی کرداروں میں شامل تھے، لیکن وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے مشیر برائے قومی سلامتی رہنے والے سینئر سفارتکار اقبال اخند اپنے کتاب ٹرائل اینڈ ایرر میں لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی گرما گرمی میں گھبراہٹ کا اظہار کرنے کے بجائے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ بالآخر بہت عرصے سے ہم جس عدم اعتماد کی تحریک کا چرچا سن رہے تھے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنی پارٹی کے ارکان کو سلام پیش کرتی ہوں جو باوقار لوگ ہیں اور بکھاؤ نہیں ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی کے ایوان میں اراکین کی کل تعداد 237 تھی، جس میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 119 ووٹ درکار تھے۔ پیپل پارٹی کے ارکان کی تعداد 92 تھی اور وزیر اعظم پر اعتماد کے لیے اسے مزید 27 ووٹ درکار تھے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے ارکان کی تعداد 54 تھی اور تحریک کی کامیابی کے لیے اسے 65 مزید ووٹ درکار تھے۔ لیکن IJI یعنی اسلامی جمہوری اتحاد نے عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع کرانے کے روز ہی یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اسے 129 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعت MQM اپنے 14 ارکان کے ساتھ پہلے ہی راہیں جدا کر چکی تھی اور IJI کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے کے بعد متحدہ اپوزیشن کا حصہ بن چکی تھی۔ اس وقت آئین میں تحریک عدم اعتماد میں پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووٹ دینے کی صورت میں نشست سے برطرفی کی شق شامل نہیں تھی اور نہ ہی آزاد امیدواروں کو پارٹی سے وابستگی کا پابند کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جوڑ توڑ کے لیے میدان کھلا تھا۔ برطانوی صحافی کرسٹینا لیمب اپنی کتاب ویٹنگ فار اللہ میں لکھتی ہے کہ دونوں جانب سے وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے کروڑوں روپے پانی کی طرح بہائے گئے، لیکن اس پوری مشق میں جمہوریت کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا تھا۔ وہ لکھتی ہے کہ بے نظیر نے سیاسی جوڑ توڑ میں وزارتوں کی پیشکش کی ممکنہ ضرورت کے تحت اپنی پوری کابینہ کے استعفیٰ لے کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ شیخ عزیز کے مطابق MQM کے 14 ووٹوں کے بعد تعداد پوری کرنے کے لیے IJI نے اپنی توجہ 37 آزاد امیدواروں پر مرکوز کر دی تھی۔ اپوزیشن کی جانب سے 24 اکتوبر 1989 کو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی۔ حامد خان کے مطابق IJI کے مرکزی رہنما نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے پنجابی حکومت کے وسائل کو بروئے کار لا رہے تھے۔ بلوچستان سے نواب اکبر بگٹی بھی انہیں حمایت دینے کا اعلان کر چکے تھے۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے ہی قومی اسمبلی کے ارکان اور ممکنہ طور پر وفاداری بدلنے والے اپنے ارکان سے رابطے بڑھا دیے تھے۔ حکومت اور IJI نے اپنے حامیوں کو ترغیبات اور دباؤ سے بچانے کے لیے تحریک پیش ہونے سے قبل اپنی نگرانی میں محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے 100 حامی ارکان اسمبلی کو منگورہ میں رکھا ہوا تھا۔ بے نظیر نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ ان کے حامیوں کو نواز شریف نے مری کے گیسٹ ہاؤس میں محصور کیا رکھا اور دباؤ اور لالچ سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب اپوزیشن نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ حکومت اس کے ارکان کو اجلاس میں شریک ہونے سے روک رہی ہے۔ IJI نے صدر اور فوج سے ان ارکان اسمبلی کا تحفظ یقینی بنانے کی درخواست بھی کی تھی۔ بالآخر 1 نومبر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی۔
تحریک پر بحث کا آغاز قائد حزب اختلاف غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے کیا اور حکومت پر معاشی بد انتظامی، بدامنی، نااہلی اور کرپشن کو عدم اعتماد کی بنیاد قرار دیا۔ حامد خان کے مطابق چند دیگر تقاریر کے بعد بینظیر نے اس موقع پر باوقار انداز میں اپنی حکومت کا دفاع کیا، جس کے بعد تحریک پر رائے شماری ہوئی تو 107 ارکان نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 124 ارکان نے اس کی مخالفت کی اور بینظیر کی حکومت بچ گئی۔ البتہ جب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت انہیں 148 اراکین کا اعتماد حاصل تھا۔ عدم اعتماد پر رائے شماری میں اپوزیشن کے 7 اور حکومت کے 3 ارکان نے اپنی وفاداریاں تبدیل کیے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے ولی خان سمیت 5 ارکان اسمبلی غیر حاضر رہے۔ حامد خان کے مطابق حکومت کا ساتھ دینے والے ارکان اسمبلی میں سے بعض کو کابینہ میں شامل کیا گیا اور کچھ کو آسان اقساط پر قرضے بھی دیے گئے۔ برطانوی صحافی کرسٹینا لیمپ کے مطابق اس پوری مشق میں دونوں فریقوں نے کروڑوں روپے صرف کیے، لیکن اس سے پاکستان میں جمہوریت کی قدر و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد ججوں اور فوجی افسران کی تعیناتی کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ٹھنی رہی۔ مئی 1990 میں حیدرآباد میں پکا قلعہ اور بعد ازاں کراچی میں بدامنی کے واقعات ہوئے۔ حکومت پر بدعنوانی کے الزامات میں شدت آنے لگی۔ انہی نکات کو بنیاد بنا کر عدم اعتماد ناکام ہونے کے صرف 8 ماہ بعد ہی صدر غلام اسحاق خان نے 5 اگست 1990 کو آئین کی دفعہ 58(2)B کے تحت حاصل اختیار استعمال کرتے ہوئے بینظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ کرسٹینا لیمپ کے مطابق آئی بی نے بینظیر بھٹو کو ایوان صدر کے ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن غلام اسحاق خان آخری وقت تک ایسا کوئی قدم اٹھانے سے انکاری رہے۔ وہ لکھتی ہے کہ بینظیر ان اطلاعات کو صرف اس لیے نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 2 سال کے قلیل عرصے میں 2 وزرائے اعظم کو برطرف نہیں کیا جائے گا۔ لیمپ کے مطابق دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بینظیر اپنے ساتھ وفاداری کو ہر چیز پر ترجیح دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے گرد ایسے جنونی جمع ہو گئے تھے جو آخری وقت تک انہیں باور کراتے تھے کہ وہی ملک کے واحد عوامی رہنما ہے۔ کرسٹینا لیمپ مزید لکھتی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے بینظیر نے کراچی میں بلند دیواروں کے حصار میں اپنا گھر بنوایا تھا، جہاں وہ حکومت کی برطرفی کے بعد جب پہلی مرتبہ ان سے ملنے گئے تو بینظیر عدالت میں کرپشن کے ایک الزام میں پیشی سے واپس آئی تھی اور ان کے چہرے پر وہ توازن اور اطمینان نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ساتھ انہوں نے آمریت کا مقابلہ شروع کیا تھا۔